الرحمن الرحیم، یہ سوال ایک صاحب نے بھیجا تھا اور معلوم کیا تھا کہ اس کا جواب مدلل دیا جائے ویڈیو کی شکل میں، اس لیے کہ وہ صاحب بھی کسی کو جواب دینا چاہتے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ ہمارے یہاں یہ جو نعرے لگائے جاتے ہیں، ارشد مدنی زندہ باد، محمود مدنی زندہ باد، اسد الدین اویسی زندہ باد اور فلاں فلاں زندہ باد، تو اس طرح کے جو نعرے لگائے جاتے ہیں تو یہ تو ناجائز ہونے چاہیے، اور وجہ اس کی یہ صاحب بتا رہے ہیں کہ زندہ باد کا مطلب ہے کہ ہمیشہ رہیں۔ اب ارشد مدنی ہمیشہ تو نہیں رہیں گے، اسد الدین اویسی ہمیشہ تو نہیں رہیں گے، تو ہمیشہ رہنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ تو یہ جو اس طرح کے نعرے لگائے جاتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہونے چاہیے، ناجائز اور حرام ہونے چاہیے۔ اتفاق سے مجھے ابھی دارالعلوم دیوبند کی طرف سے کتاب چھپ کر آئی ہے، منتخب فتاوی دارالعلوم دیوبند کے نام سے، جس پر کام کیا ہے، اس کو مرتب کیا ہے مفتی حبان بیگ قاسمی حفظہ اللہ نے۔ تو اس کتاب کے اندر مجھے اس کا جواب ملا۔ اس کتاب کو آپ بآسانی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، یا کمنٹ باکس میں جو ہے لنک مل جائے گا، تو اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجیے گا، اس لیے کہ اہم فتاوی ہیں بہت سے اس کے اندر، اور ان کو دیکھیے گا۔ تو وہاں مجھے یہ فتویٰ ملا ہے۔ میں پہلے تو فتوے کو نقل کر دیتا ہوں، اور پھر جو غلط فہمی پیدا ہوئی ہے زندہ باد کو لے کر، اس کا جواب عرض کروں گا۔ پہلے فتویٰ دیکھ لیتے ہیں۔ فتوے کے اندر سوال یہ کیا گیا ہے، کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے میں کہ آج کل جمعیت علماء ہند کے اجتماعات اور جلسوں میں تکبیر کے نعرے لگائے جاتے ہیں، اور اس عمل کو سنت کہہ رہے ہیں، نیز مولانا ارشد مدنی زندہ باد، دارالعلوم دیوبند زندہ باد، اس طرح کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ اسی طرح تکبیر کے نعرے، دیگر نعرے لگانا کب، کہاں، کس وقت، کس حد تک درست ہے، نیز آیا یہ سنت ہے یا نہیں؟ جواب مدلل فتاوی عربی کی روشنی میں دیں، مدلل جواب دیں۔ تو جواب میں لکھا گیا ہے کہ حسب ضرورت تکبیر یعنی اللہ اکبر کے نعرے لگانا درست ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ میں متعدد مواقع پر تکبیر کے نعرے لگانا ثابت ہے۔ بخاری شریف کے باب التکبیر عند الحرم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح خیبر کے موقع پر اللہ اکبر خریبت خیبر کے نعرے لگائے تھے۔ اور پھر آگے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت نقل کی گئی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ امت تکبیر فلأنہ ذکر مأثور عند کل امر مہول، کہ جو تکبیر ہے اللہ اکبر کہنا، تو یہ تو جب کوئی اہم معاملہ پیش آ جائے، کوئی حیرت انگیز معاملہ پیش آ جائے، تو اس وقت اس کو بولنا یہ ایسا ذکر ہے جو منقول ہے، اس طرح کے مواقع پر اس کو بولنا چاہیے۔ وعند کل حادث سرور، اور جب کوئی خوشی کا واقعہ پیش آئے اس وقت بھی بولنا چاہیے، شکر للہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے، وتبریۃ لہ من کل ما نسب الیہ اعداؤہ، اور اللہ کی برات کے اظہار کے لیے ان تمام چیزوں سے کہ جن باتوں کی نسبت اور جن چیزوں کی نسبت دشمن اسلام وہ اللہ کی طرف منسوب کر دیا کرتے ہیں۔ یہ فتح الباری کی عبارت نقل کی گئی۔ پھر آگے لکھا گیا ہے کہ تکبیر کے علاوہ ہر وہ نعرہ جس میں کسی خلاف شرع امر کی تائید نہ ہوتی ہو لگانے کی گنجائش ہوگی۔ اگر کوئی ایسا نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ جس میں کسی غلط چیز کی تائید ہو رہی، پھر اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ البتہ جن نعروں میں خلاف شرع امور ہوں، یا جو نعرے تعصب و قوم پرستی کی ترغیب دیتے ہوں، تعصب پر مبنی ہوں، قوم پرستی کی ترغیب دیتے ہوں، وہ موجب اجتناب ہے، ان سے بچنا ضروری ہے، بچنا چاہیے ان سے۔ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب نے قومی نعرے ہندوستان زندہ باد اور ہندوستان آزاد کہنے کو جائز کہا ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں اس لیے بوقت ضرورت دارالعلوم دیوبند زندہ باد یا مولانا ارشد مدنی زندہ باد کے نعرے لگانے کی گنجائش ہوگی۔ یہ فتویٰ لکھا ہے حضرت مفتی فخر الاسلام دامت برکاتہ العالیہ نے۔ تو یہ تو فتویٰ ہو گیا۔ اب دیکھیں جو غلط فہمی ان کو پیدا ہو رہی ہے وہ زندہ باد کے لفظ سے ہو رہی ہے۔ زندہ باد کا اگر لفظ دیکھیں گے آپ فیروز اللغات میں، تو وہاں آپ کو لکھا ہوا ملے گا زندہ باد کا ترجمہ، زندہ باد یا زندہ باش کا ترجمہ جیتے رہو سلامت رہو، یہ اس کا مفہوم ہے۔ زندہ باد کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو، یہ مفہوم نہیں ہے، بلکہ ایک دعائیں بریکٹ میں لکھ بھی رکھا ہے انہوں نے، دعائیں جملہ ہے، دعائیں جیتے رہو سلامت رہو۔ تو جب یہ کہا جاتا ہے ارشد مدنی زندہ باد، تو مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ سلامت رہیں، محفوظ رہیں، یا اسد الدین اویسی زندہ باد جب کہا جاتا ہے، یا کسی اور شخصیت کے ساتھ جب کہا جاتا ہے، تو مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ سلامت رہیں، محفوظ رہیں۔ یہ مراد نہیں ہوتا ہے کہ وہ قیامت تک زندہ رہیں گے۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی ظاہر ہے کسی مسلمان کے ذہن میں تو دور دور تک اس کا تصور نہیں ہوتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہو کہ یہ ہمیشہ رہیں، قیامت تک یہ رہیں۔ ہاں، یہ تصور کر کے اگر کوئی بولتا ہے کہ
کہ ان کے جو افکار ہیں، مثلا حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب ہیں دامت برکاتہم العالیہ، تو حضرت کے جو افکار ہیں وہ قیامت تک زندہ رہیں، حضرت کی جو صحیح فکریں ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، پھر ٹھیک ہے۔ دارالعلوم دیوبند زندہ باد اگر کہہ رہا ہے اور نیت یہ ہے کہ یا تو ادارہ ہی قیامت تک قائم رہے، یہ ہے کہ دارالعلوم کی جو تحریک ہے وہ قیامت تک قائم رہے، دارالعلوم کے جو افکار ہیں وہ قیامت تک قائم رہے، تو اس میں کیا قباحت اور کیا حرج کی بات ہو سکتی ہے؟ تو امید ہے کہ بات بالکل واضح ہو گئی ہوگی۔ زندہ باد جب کہا جاتا ہے تو یہ مراد نہیں ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ ہمیشہ ہمیشہ ہی کے لیے زندہ رہیں اور اس میں کوئی شرک والی بات پائی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔